السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا 262 سیریل ہے۔ کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم طلب کرتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے علم کی محبت کی وجہ سے چاروں طرف ان کے آتے ہیں۔ دوسری حدیث بھی ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ بعض حدیث میں ہے کہ مچھلیاں سمندر میں جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو میں نے کل تمہیدی طور پر پہلا حصہ علم کے بارے میں پیش کیا تھا کہ حقیقت میں گڑبڑی کہاں ہوئی اور اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں یا اس کو گھیر لیتے ہیں، یہ کون سے طالب علم ہیں؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کو بتایا ہی نہیں گیا ہے، اور بتایا گیا ہے تو بہت ہی معمولی انداز میں۔ علم کا تعلق جو ہے وہ نیت سے ہے کہ آپ کس نیت سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا، کیونکہ ہمارے پاس بنیادی طور پر یہ ایک پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، میں 5-6 باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ لوگ کس کس نیت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم یہ بات کریں گے کہ بھارت میں مسلمان، بلکہ عالمی سطح پر کہا جائے کہ مسلمان پچھلے 100 سال 150 سال سے علم میں پیچھے کیوں رہ گئے، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں، یہ بات بھی کریں گے۔ اور دوسری بات، یہ جو نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے ہمارے دیش میں گورنمنٹ کی طرف سے، اور کچھ مسلمان مخلص ہیں ان کی طرف سے، کچھ بیچارے مالدار لوگ ہیں ان کی طرف سے، کہ یہ مولانا اور حافظ لوگوں کو کسی طریقے سے جو ہے وہ دنیاوی علم، یہ مجبوری طور پر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں دنیاوی علم، ورنہ علم حقیقت میں سب ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم کتنا بھی یہ تقریر کریں فائدہ کچھ نہیں ہے، لوگوں نے علم کو 2 حصے میں کیا کر دیا ہے؟ بانٹ ہی دیا ہے۔ تو دنیاوی علم میں یہ علماء کو کیوں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مولانا لوگ جو ہے وہ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی کریں گے اسی سلسلے میں کہ اس وقت مدارس کو کیا کرنا چاہیے، مدارس سے مراد مدارس دینیہ کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ کہ کالج اور اسکول مسلمان کیسے چلائیں۔ یہ ساری باتیں ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں؟ تو ان کی بنیاد جو ہے وہ نیت ہے۔ ایک آدمی، ایک بتا رہا ہوں، ایک آدمی اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہ 99% لوگ اسی کیٹیگری میں داخل ہیں کہ وہ پیٹ کے لیے جو ہے وہ بیچارے پڑھتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو جاہل رہیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو کھانے کے لیے، گویا کہ پیٹ پالنے کے لیے جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ اگر اس
اسی طالب علم کو یہ اس وقت بتا دیا جائے، گھر والے بتا دیں، استاد بتا دیں کہ رزق حلال کے لیے اگر تم یہ محنت کر رہے ہو تو یہ تمہارے بھی پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے، یہ اس کو نہیں بتایا گیا کہ آپ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، صبح جانا، جو کچھ بھی ہے، کالج جانا، بیگ ٹانگنا، پریشان ہونا، پیدل جانا، گاؤں میں لڑکیاں لڑکے سائیکل سے جا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے اگر اس کی نیت یہ کر دی جائے کہ رزق حلال کے لیے وہ یہ پڑھ رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ طالب علم کے پیر کے نیچے بھی فرشتے پر بچھائیں گے۔ گرچہ ہم مولویوں نے اس کو خاص کر لیا اپنے لیے کہ جو حفظ کرتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، انہی کے پیر کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے، یہ ایسا حدیث میں کہیں لکھا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر ایسی شکل میں ہر اس طالب علم کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ لیگزری لائف کا مطلب کہ خوب دنیا میں عیاشی کریں، خوب پیسہ کمائیں، اس کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر کیوں بننا چاہتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو ظاہری طور پر آپ کو جواب دے دے گا، لیکن اس کے دل میں کیا ہے وہ اپنے خاص فرینڈ سے جب بولے گا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں ایک طالب علم سے بہت میں کلوز تھا، بہت زیادہ اس کے اوپر میں پیسے بھی خرچ کرتا تھا، قریب تھا بیچارہ، حافظ بہت اچھا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے حفظ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں تراویح پڑھانے میں پیسے خوب ملتے ہیں۔ اب اس کی نیت آپ دیکھیے کیا ہے کہ یہ قرآن یاد کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، حافظ بنا ہے، نیت اس کی کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ ہم تراویح پڑھائیں گے اور پیسے زیادہ ملیں گے، اس لیے وہ حافظ بنا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم گھر والوں کو، کیونکہ بچہ ابھی اسکول تو بعد میں جاتا ہے، پہلے تو ہماری گودوں میں کھیلتا ہے، وہاں پر اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ علم کی فضیلت کیا ہے اور کس علم کی فضیلت ہے۔ اگر اس کی نیت صحیح کر دیا آپ نے تو یہ بچے کا پڑھنا بہت اچھا ہے۔ یہ جو لیگزری لائف والی بات ہے، جیسے آئی ایس کی بہت سے بچے، کتنے لوگ آئی ایس بن جاتے ہیں، جتنے لوگ ٹرائی مارتے ہیں، بنتے اس میں سے کتنے ہیں؟ مسلمان تو جتنے ٹرائی مارتے ہیں اسے 0.1% سے بھی، وہ بھی مطلب ہمارے پاس کوئی ریشو بھی نہیں جس کو ہم بتا سکے آپ کو کہ کتنے لوگوں نے محنت کیا اور کتنے لوگ بنے۔ لیکن بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ بننا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے امریکہ میں، بہت بریلینٹ آدمی ہے، تو اس نے بڑے اچھے رینک سے یہاں پہ جو ہے وہ گیٹ کا ایگزام پاس کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تم آئی ایس کی تیاری کرو، اور اللہ نے تم کو دماغ میں دیا ہے، اور اتنا بریلینٹ ہے وہ کہ اگر وہ ٹرائی کرتا تو پہلی ٹرائی میں بھی نکل سکتا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بھیا کہ اگر میں آئی ایس بن گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا تو روز آنا میرا ٹرانسفر ہوتا رہے گا، اور اگر میں رشوت لوں گا تو میری ساری تعلیم پھر بیکار ہو گئی۔ تو اس نے دونوں باتیں، کیوں آپ جس دیش میں رہ رہے ہیں اس کی یہی حالت ہے، 99% لوگ یہی کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں آئی ایس بن جاؤں۔ ہمارا ایسا ہے کہ بھائی ہم کہیں گے ہمارا ایک بھائی آئی ایس ہے، ہمارے دماغ میں، ہماری نیت میں یہ بات تھی کہ بھائی ہم لوگوں کے سامنے فخریہ کہیں گے ہمارا ایک بھائی آئی ایس ہے، لیکن اس نے اصل بات کہی کہ
کہ اگر میں ایمانداری سے کروں گا تو میں سکون سے بھارت میں رہ نہیں سکتا، اور اگر بےایمانی کروں گا تو شرعی لحاظ سے کیا ہے، غلط ہے۔ تو نیت اصل ہے۔ تو لگژری لائف کے لیے کہ ہم کو رشوت ملے گی، اس ڈپارٹمنٹ میں بہت پیسہ ہے، فارسٹ میں چلے جائیں گے اس میں بہت پیسہ، یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو بھی علم حاصل کیا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، یہ سب جو پہلی کے علاوہ سب چھوٹے چھوٹے پرسنٹیج ہیں، مطلب شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں اور دنیا کو ایک اچھا انسان بنانے کی فکر کروں۔ اب اس نیت سے کوئی آدمی علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ حافظ بن رہا ہو، چاہے وہ عالم بن رہا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہو یا انجینئر بھی بن رہا ہے، اگر وہ اس کے دماغ میں یہ بات ہے، بھلے وہ بن پائے یا نہ بن پائے، یہ بھی بات، یہ بھی حدیث میں، بھلے وہ اچیو کر پائے، اس کو حاصل کر پائے یا نہ کر پائے، اگر اس کی نیت یہ ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ بھی اللہ کی نگاہ میں وہی بندہ ہے کہ جس کو فرشتوں کی خوشخبری ہے، کیونکہ وہ اچھا انسان بننا چاہتا ہے اور لوگوں کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والوں کو جہنم کی خوشخبری سنائی۔ کس چیز کو حاصل کرنے والوں کو؟ علم حاصل کرنے والوں کے لیے بتایا گیا کہ یہ جہنم کا کام کر رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اگر پورے حدیثوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، تو 3-4 کیٹیگری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گرچہ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ اس علم حاصل کرنے کی بنیاد پر ہی یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے، جیسے آپ کے شہر میں ہے، جس کے شہر میں جو بھی ہے، کہ ایک آدمی کا سکہ چلتا ہے علم کا، اب دوسرا کہ یہ بہت بڑے بنتے ہیں، اب ان سے بڑا بن کے دکھلانا ہے، ان کو شکست دینی ہے، اس نیت سے وہ خوب محنت کر رہا ہے، خوب پڑھ رہا ہے، بہت اچھے نمبر لے رہا ہے، بہت معلومات حاصل کر رہا ہے، یہ سارا علم اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا ادخلہ النار، یہ علم اس کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ آپ دیکھیے، وہی علم ہے، نیت بدل جانے سے وہی علم ہے جس کے لیے فرشتوں کی اتنی بڑی خوشخبری ہے، اور وہی علم ہے کہ نیت بدل جانے سے بندہ کیا ہو گیا؟ بندے کا معاملہ جو ہے وہ جہنمی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث بیان فرمائی، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم اس وجہ سے حاصل کرے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، مائل ہوں، کہیں بہت بڑا عالم ہے، آویں لوگ سلام ماریں، ہیں بیٹھیں اٹھیں، آگے پیچھے اس کے لوگ چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کو جہنم، جیسے پہلے والے نے بتایا، آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ، غور سے سنیے، بیسک طور پر ایک ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جس کے ذریعے رب کی رضا ملتی، مثلا ایک آدمی حافظ بن رہا ہے، ایک آدمی عالم بن رہا ہے، میں اپنے بچے کو عالم بنا رہا ہوں تاکہ جو مدرسہ میں چلا رہا ہوں اس پر وہ آ کر کے قابض ہو۔ اگر ہم اس نیت سے پڑھا رہے ہیں بچے کو اور ہماری یہ نیت ہے، تو گویا کہ ہمارا مقصد اصل کیا ہے؟ اس مدرسے پر ناک کی طرح جمے رہنا چاہیے۔ یہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ علم دین حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا
اللہ کی خوشنودی تھی، اللہ کی خوشنودی والے علم کو تم نے ڈائیورٹ کر دیا کس کی طرف؟ دنیا کی طرف۔ میں ایک صاحب چندہ کر رہے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، مسجد کے لیے، تو میں نے کہا کہ آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ تو آپ تو جس گاؤں کے رہنے والے ہیں وہاں پر مسجد موجود ہے، آپ اس گاؤں میں مسجد کے لیے اتنی فکر کیوں میں، جبکہ گاؤں والے اتنی فکر میں؟ میں نے کہا وہاں صاحب اصل میں کیا ہے کہ آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہوں، میں اس وقت میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ وہ گاؤں کی جو مسجد ہے اس پر ایک زمانے سے ایک امام صاحب کا کیا ہے، قبضہ ہے۔ میں یہ مسجد اگر بنا دوں گا تو میں یہاں پر امامت، ہم کو جاب لگ جائے گی۔ حالانکہ مسجد کا بنانا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن اس بندے نے کیا کیا کہ اس کو اپنی جاب کے لیے اس مسجد کی تعمیر شروع کرائی۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ وہ لوگ، جیسے جو لوگ مولوی کا کو پڑھتے ہیں، کمانا ان کو بھی ہے، اس کے ذریعے بھی کمانا ہے، تنخواہ لینا ہے، ہوتی ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو دین کے علم سے واقف کراؤں، لوگ دین جانیں، دیندار بنیں۔ اب اس کے بغل میں اس کو جاب اس کے ذریعے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یقینی بات ہے آدمی پیدا ہوا ہے، کھائے گا کیا، لیکن یہ کہ پہلے دن سے یہ نیت ہو کہ میں عالم بن رہا ہوں تاکہ اس کو جو ہے وہ خوب کماؤں۔ ایک صاحب یہاں تک بھی بولے، میں تو جب بیٹھتا ہوں ٹرین میں ادھر ادھر تو جو لوگ رہتے ہیں ان سے باتیں کرتا رہتا ہوں، اور وہ میں ریکارڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک صاحب، انہیں نہیں معلوم تھا میں عالم ہوں، ٹرین میں، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عالمیت کا کورس کر رہا ہوں۔ اچھا، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ میں ان نون ہو کر کے ان سے باتیں کریں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عامل صاحب ہیں، بہت پیسہ کما رہے ہیں، عامل صاحب بہت پیسہ کما رہے ہیں، حالانکہ 2-3 جماعت پڑھے ہوئے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ پڑھیں، اور یہ بہترین بندہ ہے، اس میں کوئی نقصان کے چانس نہیں ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو کچھ پونجی لگنی ہے اور نہ نقصان کے چانس ہیں۔ بات دونوں اس کی صحیح تھی۔ اب ایک آدمی قرآن کا علم حاصل کرے، مولوی کا کورس کرے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ وہ عامل بنے۔ عامل کی کمائی جائز نہ جائز یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن کبھی کسی بھی ہمارے صحابی، تابعی، تبع تابعی نے اس کو پیشہ نہیں بنایا۔ کیا تو جو قرآنی علم کے ذریعے جھاڑ پھونک کا مسئلہ ہے وہ تو کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسی کو زندگی کا پیشہ بنا لینا یہ کبھی نہیں ہوا۔ اب اور جو لوگ اس کو پیشہ بنا لیے ہیں وہ پھر دوسرے میں جا نہیں سکتے، کیونکہ جیسے ہندی میں کہتے ہیں نہ ہر رہے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا، کیونکہ نہ پیسے لگنے ہیں نہ لاس ہونا ہے۔ ایسا دنیا کا کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، رسک ہوتا ہے، نقصان ہو سکے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی دادا کیا ہوگا، 20 کا علاج کریں گے۔ اچھا، 20 کا علاج کرنے میں علاج سے لوگ ٹھیک کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی موت کا وقت متعین ہے۔ موت کے وقت کے متعین ہونے کی وجہ سے ہی بندہ علاج سے ٹھیک ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اگر موت کا وقت متعین نہیں ہو تو کتنے لوگ حادثات میں مرتے ہیں، بڑے بڑے حادثات سے ہم بچ جاتے ہیں۔ کیوں حادثے سے بچے؟ اس لیے کہ ہمارے موت کا وقت متعین ہے۔ اس متعین وقت نے آپ کو سیفٹی دے رکھی ہے، وہ اللہ نے پہلے سے آپ کے لیے اور ہمارے لیے رکھ رکھا ہے۔ تو اب وہ علاج کرنے والے جب آتے ہیں ان کے پاس تو وہ موت والا آیا نہیں ہے، تو اس کو کیا ہونا ہے؟ ٹھیک ہونا ہے، چاہے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور چاہے وہ کسی عامل کے پاس چلا جائے، کیونکہ اس مرض میں اس کو مرنا نہیں ہے۔ وہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس مرض میں یہ مرے گا نہیں، تو اس لیے نقصان کے کوئی چانس نہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مسند احمد کی روایت، کہ اگر نیت خراب ہو گئی، وہ علم بھی جو ٹوٹل اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے وہ بھی ٹوٹل کیا ہو سکتا ہے؟
آپ کے لیے اور ہر اس آدمی کے لیے جس کی نیت خراب ہو جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہی وجہ ہے، آخری بات کہہ کر میں بات کروں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تینوں نیک لوگ ہوں گے. وہ تینوں بدماش نہیں ہوں گے، گنہگار نہیں ہوں گے، وہ تینوں بہت نیک لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس میں ایک شخص وہ ہوگا جو بہت اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا تھا. جب فرشتے اس سے کہیں گے کہ اللہ کہے گا ان کو ڈالو، تو بولے گا اللہ میں تو جو بھی آپ دیے تھے مجھے دولت میں تو سب آپ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری نیت جو تھی نا وہ صحیح نہیں تھی. تم نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا تاکہ لوگ بولیں بڑا دیتا ہے، تو وہ تو لوگوں نے کہہ دیا. تو وہ جس بنیاد پر تم ثواب چاہتے تھے اس کی آلریڈی مزدوری تم کو دنیا والوں نے دے دیا ہے، لہذا یہاں کچھ بھی نہیں. یہ نیک آدمی ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو دین کے لیے، دین کے نام پر لڑائی کرے گا، جہاد کرے گا اور شہید ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے کہ اس کو بھی ڈالو. بولے گا اللہ میں تو آپ کے دین کے لیے اتنی محنت کیا کہ جان تک دے دی. تو اللہ کہے گا تم نے جان اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم کو بہادر کہیں لوگ، اور وہ دنیا والوں نے تم کو بہت بہادر کا لقب سے نوازا. جب تک دنیا رہی تم کو بہادر بہادر لوگ کہتے رہے. تم برچے گرچے مر گئے تھے لیکن دنیا تم کو بہادر کے نام سے یاد کرتی نہیں، لہذا سب تمہارا بھی ثواب تم کو دنیا والوں نے دے دیا. یہ دوسرا بھی نیک آدمی ہے. تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو علم حاصل کرے گا، اور یہ جو تین باتیں بتائی نا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگ بولیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، لوگ اس کی طرف آویں، سلام ماریں، سلوٹ کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی لے جا کے جہنم میں ڈالو، کیونکہ اس نے علم اس لیے حاصل کیا اور اس کا پرچار اس لیے کیا کہ لوگ دنیا میں اس کو بولیں کہ یہ بہت بڑا ہے، وہ اس کو حاصل ہو گیا. تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جہنم میں شروع میں جانے والے کوئی برے آدمی نہیں ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ تینوں نیک لوگ ہوں گے. اور سب کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ نیت کیا کر لیا انہوں نے؟ غلط کر لیا، جس کا یہ نتیجہ برآمد ہوا. انشاءاللہ زندگی نہیں تم آگے بات کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد